ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے میں نے پیش کیا تھا کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جس کے اندر 4800 حدیثوں کو جمع کیا اور ان کو خود کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان احادیث میں سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ ان سب کا نچوڑ، پوری شریعت کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو 4 حدیثیں بنتی ہے۔ ان میں پہلی حدیث جو کہ بخاری شریف میں بھی شروعات میں وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ میں نے پیش کی جو کہ اخلاص پر تھی، اور اس کے بعد دوسری حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو پیش کرتے ہیں وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی بہتری، مسلمان کی بہتری یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، وہ باتیں جو کسی کام کی نہیں ہیں، فضول کی باتوں کو چھوڑ دے، فضول کے کاموں کو چھوڑ دے۔ فضول کی باتیں کیا ہیں؟ بغیر ضرورت کی باتیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی اعتبار سے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے خام و خواہ ان پر پھر غور و فکر کرنا، یہ چھوڑ دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اور فضول باتوں میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ انسان جب بولے تو فضول نہ بولے، بلکہ بزرگ تو یوں کہتے ہیں پہلے تولے پھر بولے، کہ زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں پہلے سوچے سمجھے پھر بولے۔ اور حقیقت یہ ہے آج کل ہمارا رواج ایسا بن گیا ہے، بس بولتے ہیں، بولنے کے ساتھ بھی گالی نکل جاتی ہے، نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ما لا یعنی جو چیزیں ہیں، جو بغیر ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے بچے، فضول کی باتوں سے بچے، کسی کی غیبت، چغلی، یا یہ کہ جن باتوں سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان باتوں کو لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ان کی باتوں کو چھوڑ دینی چاہیے۔ تو پہلی حدیث اخلاص پیدا کرے، دوسری حدیث کہ ما لا یعنی باتوں سے، لا یعنی باتوں سے بچ جائے، اور تیسری حدیث حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی، یہ تیسری حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بین و ان الحرام بین، اللہ رب العزت نے حلال کو صاف طور پہ بیان کر دیا اور حرام کو حرام کہہ کر اللہ نے صاف طور پر بیان کر دیا۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور بیچ کے اندر کچھ چیزیں جو کہ مشتبہات میں سے ہے، مشتبہ چیزیں ہیں، تو حلال کو بھی بیان کیا، حرام کو بھی بیان کیا، اور کھلم کھلا بیان کیا، اور بیچ کی چیزیں جو ہے وہ مشتبہات ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان مشتبہات کے بارے میں، مشتبہ چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے،
بیچ میں جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے جو بچ جائے گا، لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وہ اپنی دین کی بھی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گا۔ جو شخص ان سے انتقاء کرے گا، بچے گا، جو کہ مشتبہ چیزیں ہیں، وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے عزت کی بھی حفاظت کرے گا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شخص شبہات کے اندر، مشتبہ چیز کے اندر گھس جائے گا، یار کیا حرج ہے، یہ تو مشتبہ چیز ہے، مشتبہات میں سے ہے، اگر اس کے اندر انسان پڑ جائے گا تو پھر فرمایا وقع فی الحرام، یہ آدمی حرام تک پہنچ جائے گا۔ پہلے ایک دن مشتبہ چیز میں پڑے گا، پھر دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے حرام تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حرام کو حرام، حلال کو حلال بیان کر دیا ہے، اور بیچ کے اندر کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہے، مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بھی انسان بچ جائے۔ جو بچ جائے گا وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو ان میں لگ جائے گا وہ حرام تک پہنچ جائے گا۔ اس پر ایک اور روایت جو کہ حضرت علی مرتضیٰ، کیونکہ اس سے ملتی جلتی ہے، امام ابو داؤد نے تو یہی پیش کی ہے، لیکن ہم اس روایت کو نقل کرتے ہیں جو کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزل بیان امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فیہ تأمرنی قال شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین ولا تمزہوا فیہ رائے خاصہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیزیں جو آپ نے کھل کر ہمیں بتا دی ہے، حرام کو حرام، حلال کو حلال، اس کے علاوہ اگر کسی چیز کے بارے میں، کسی مسئلے پر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ یہاں پر علمی ایک نکتہ چونکہ میرے موضوع سے مناظرانہ ذوق سے ملتا جلتا وہ یہ ہے، لوگ جو کہتے ہیں نا کہ صرف قرآن اور حدیث کافی ہے اور ہمیں ائمہ کی ضرورت نہیں، وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ شیر خدا، دروازہ علم، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ علم پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایسی چیز آ جائے جس کا حکم نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، ہم کیا کریں؟ اس بارے میں ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین، صرف فقہا نہیں بلکہ والعابدین کا لفظ استعمال کیا، وجہ کہ کسی مسئلے پر ایسا مسئلہ ہے جو نہ قرآن میں واضح ہے نہ حدیث میں واضح ہے، تو اس مسئلے پر صرف یہ نہیں کہا کہ تم فقہا کے پاس جاؤ، بلکہ یہ کہا فقہاء والعابدین، ان فقہا کے پاس جاؤ جو عابدین ہو، ذکر کرنے والے ہو۔ قرآن نے بھی یہی کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہاں پہ ہو سکتا تھا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو، نہیں بلکہ فرمایا اہل الذکر، جو جاننے والے بھی ہے اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں، ان سے پوچھو۔ اور ہم اس وجہ سے ان مسائل کے اندر جو قرآن اور حدیث کے اندر واضح طور پر نہیں ہے، ائمہ نے نکال کے دیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ، جو کہ فقیہ بھی ہے، عابد بھی ہے، صحابہ کے شاگرد ہے، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین، جو نیک لوگ ہیں، فقیہ لوگ ہیں، عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس سے مراد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اہل ذکر لوگ ہیں ان سے معلوم کرنا، اور وہ جو بتا دیں ان کی رائے جو ہے اس رائے کو مان کے چل پڑنا۔ تو پہلی حدیث کیا تھی؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات والی حدیث، کہ
عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا، اخلاص نیت جو ہے یہ بنیاد ہے۔ دوسری حدیث تھی من حسن اسلام المری، یہ والی کہ لا یعنی باتوں سے بچنا۔ اور تیسری حدیث جس میں اللہ رب العزت نے ان الحلال بین و ان الحرام بین، اللہ رب العزت نے حرام کو حرام اور حلال کو حلال کرا دیا، بیچ میں مشتبہ چیزیں ان سے انسان بچ جائے۔ ومن وقع فیہ المستحبات، جو مستحبات کے اندر پڑ جائے گا وہ حرام تک پہنچ جائے گا، تو اس لیے مستحبات سے بچنا۔ اچھا، اس کے علاوہ چوتھی حدیث جو امام ابو داود نے نقل کی، وہ حدیث وہ مقدمے کے اندر تو اتنی ہے، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، کہ مومن کامل مومن جب ہوگا جب جو چیز جس چیز میں اپنے لیے راضی ہو اسی چیز میں اپنے بھائی کے لیے راضی ہو۔ اسی کے تحت ایک اور حدیث جو کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم مومن کامل اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یوں اگر دیکھا جائے تو ہماری جو دنیاوی زندگی ہے یہ دینی اعتبار سے، شرعی امور کے اعتبار سے دو طرح ہے، ایک ہے عبادات کی لائن سے، دوسری ہے معاملات کی لائن سے۔ اس کو علماء نے مختلف بیان کیا، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے نقل کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 3 امور میں بیان کیا ہے، اور باقی علماء نے ان کو 4 امور میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے اخلاقیات کو لیا ہے، معاملات کو لیا ہے، معاشرہ کو لیا ہے، اور شیخ الحدیث نے عبادات کو لیا ہے، اور اس کے ساتھ معاملات کو لیا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے جو معاشرہ ہے شادی بیاہ اس کو لیا ہے، یہ 3۔ لیکن یوں اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو 2 چیزیں بنتی ہیں، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ عبادات تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسری چیز معاملات جو ہے وہ سارے کے سارے اس حدیث سے حل ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ بھائی آپ کے پڑوس میں جو رہتا ہے، تو حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، تو دوسری حدیثوں میں ملتا ہے کہ اپنے بھائی کی بغیر اجازت کے اپنی چھت کو اوپر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہوا رک جائے۔ اور باقی احادیث کے اندر پڑوسی کا حق بتایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے بارے میں جبرائیل میرے پاس اتنی بار آئے ہیں، مجھے یہ اندازہ ہونے لگا ہے کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کے مال میں شامل نہ کیا جائے، یعنی پڑوسی کے حقوق اتنے بتائیں۔ تو سب جھگڑے معاملات کے ہیں، سب ختم ہو سکتے ہیں اگر انسان یہ چیز اپنے اوپر لے لے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے عزت نفس پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جس چیز سے خود کو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو اس سے تکلیف نہ دیں۔ بھائی اگر کسی چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو برا لگتا ہے، تو پھر دوسرا ہے وہ بھی تو ذوق رکھتا ہے، وہ بھی دل رکھتا ہے، اسے بھی تو برا لگے گا۔ کوئی آپ کو کچھ کہہ دے، یا آپ کا پیسہ کھا جائے، یا آپ کی زمین ہڑپ جائے، یا آپ کا مال کھا جائے، آپ کو برا لگتا ہے، تو آپ بھی کسی اور کا نہ کھائیں کیونکہ اسے بھی برا لگتا ہے۔ کامل مومن ہونے کی نشانی یہ ہے۔ اچھا، کوئی آپ کو کچھ سنا دے، آپ کو برا لگتا ہے، تو جس کو آپ سنا رہے ہیں اسے بھی تو برا لگتا ہے، اسے بھی نہ سنائیں۔ تو کامل مومن کیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثوں کو نقل کیا، یہ حدیثیں ہماری زندگی میں آ جائے تو پوری کی پوری شریعت پر عمل ہو جائے۔ پہلی، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا، دوسری لا یعنی باتوں سے، فضول کی باتوں سے، اور جیسے کہ میں نے مثال دی
کہ بات کرتے ہیں، جب ہمارے پورے مارواڑ پورے راجستھان میں دیکھ لیں، یہ ہماری بھاشا ہی ایسی ہے، بغیر گالی کے بولتے ہی نہیں، حالانکہ اس سے بچنا چاہیے۔ ایک جگہ میں ایک گاؤں میں جانا ہوا تو وہاں میں نے ایک دوست سے کہا بھی، میں نے کہا یار عجیب ہے، آپ کے گاؤں کا چھوٹا بڑا جو بھی بولتا ہے گالی دے کے بولتا ہے، نہیں، اس سے بچ جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ لایانی باتیں اور بھی بہت ساری ہے، ان سے بھی بچ جاوے۔ اچھا، تیسری حدیث جو میں نے پیش کی، اللہ رب العزت نے حلال کو حلال، حرام کو حرام بیان کر دیا ہے، بیچ میں جو مشتبہ چیزیں ان سے بچ جانا چاہیے۔ اچھا، چوتھی حدیث، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے عزت نفس پسند کرتا ہے، اپنے لیے سب کچھ پسند کرتا ہے، عزت پسند کرتا ہے، احترام پسند کرتا ہے، تو دوسروں کو بھی احترام دو۔ تو یہ 4 حدیثیں، یہ 4 چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی پوری کی پوری سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔